نظام نہیں، نیت کا بحران۔ 1965 میں سنگاپور نے ملائیشیا سے علیحدگی کی اختیار کی تو دنیا نے اس نومولود ریاست کے بارے میں ایک ہی پیش گوئی کی تھی: یہ ملک زیادہ دیر نہیں رہے گا۔ اس کی وجہ بھی موجود تھی۔ سنگاپور کے پاس نہ تیل تھا، نہ گیس، نہ سونا، نہ زرخیز زمین، نہ میٹھے پانی کے ذخائر، نہ بڑی فوج، نہ وسیع منڈی، یہاں تک کہ پینے کا پانی بھی اسے دوسرے ملک سے خریدنا پڑتا تھا۔ اس نازک موقع پر سنگاپور کے پہلے وزیر اعظم لی کوان یو نے اپنی کابینہ کا اجلاس بلایا۔ ایک وزیر نے کہا، سر، ہمیں سب سے پہلے اپنا نظام بدلنا چاہیے، کیونکہ موجودہ نظام ہماری ضروریات پوری نہیں کر سکتا۔ لی کوان یو نے جواب دیا، نظام بعد میں بدلے گا، پہلے انسان بدلیں گے۔ اگر نیت صاف ہو، قانون سب کے لیے برابر ہو اور میرٹ پر سمجھوتا نہ ہو تو عام سا نظام بھی قوموں کو عظیم بنا دیتا ہے، لیکن اگر نیت خراب ہو تو دنیا کا بہترین نظام بھی قبرستان بن جاتا ہے۔ آج سنگاپور دنیا کی کامیاب ترین ریاستوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کے ادارے مضبوط ہیں، معیشت مستحکم ہے اور پاسپورٹ دنیا کے طاقتور ترین پاسپورٹس میں شامل ہے۔ سوال یہ ہے، کیا سنگاپور نے کوئی نیا نظام ایجاد کیا تھا؟ نہیں، اس نے صرف اپنے نظام کو دیانتداری سے چلایا تھا۔ چند روز قبل وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، یہ سسٹم نہیں چل رہا، یہ سسٹم کولیپس کر چکا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے، کیا واقعی پاکستان کا مسئلہ نظام ہے؟ میرا جواب ہے نہیں۔ پاکستان کا مسئلہ نظام نہیں، نیت ہے۔ ہم ایک ایسی قوم ہیں جو ہر ناکامی کے بعد آئینہ دیکھنے کی بجائے آئین کو قصوروار ٹھہرا دیتی ہے۔ ہم ہر بحران کے بعد خود احتسابی کرنے کے بجائے نظام بدلنے کی بات شروع کر دیتے ہیں۔ پاکستان کو قائم ہوئے 79 برس ہو چکے ہیں۔ اگر دنیا میں کوئی ملک ایسا ہے جس نے تقریباً ہر طرز حکومت کا تجربہ کیا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ ہم نے گورنر جنرل کے مضبوط اختیارات بھی دیکھے، ہم نے آئین کے بغیر ریاست بھی چلائی، ہم نے 1 یونٹ بھی بنایا، ہم نے صدارتی نظام بھی آزمایا، ہم نے سول مارشل لا بھی دیکھا، ہم نے 4 فوجی آمروں کے مارشل لا بھی برداشت کیے، ہم نے پارلیمانی جمہوریت بھی دیکھی، ہم نے مخلوق حکومتیں بھی دیکھی اور ایک جماعت کی حکومت کی۔ آخر کون سا نظام رہ گیا ہے جس کا تجربہ ہم نے نہیں کیا؟ اگر ہر نظام ناکام ثابت ہوا تو کیا واقعی خرابی ہر نظام میں تھی؟ اگر ایسا ہے تو پھر یہی سارے نظام دنیا کے مختلف ملکوں میں کامیابی سے کیوں چل رہے ہیں؟ جواب صرف ایک ہے، خرابی نظام میں نہیں، نظام چلانے والوں میں ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنایا تو ان کے سامنے بھی یہی سوال تھا کہ اس نئی ریاست کی بنیاد کس چیز پر رکھی جائے۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ پاکستان سفارش پر چلے گا، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ریاستی ادارے سیاسی جماعتوں کی جاگیر ہوں گے۔ انہوں نے تو صرف ایک لفظ پر زور دیا تھا، میرٹ۔ افسوس یہ ہے کہ ہم نے قائد اعظم کی تقریریں تو کتابوں میں محفوظ کر دیں، لیکن ان کے اصولوں کو دفن کر دیا۔ آج ایک نوجوان سرکاری ملازمت کے لیے درخواست دیتا ہے تو اس سے سب سے پہلے قابلیت نہیں، سفارش تلاش کرنا پڑتی ہے۔ ایک سرکاری افسر اپنی ذمہ داری قانون کے مطابق ادا کرنا چاہتا ہے، مگر اسے کسی سیاستدان یا بااثر شخصیت کا فون آ جاتا ہے۔ کسی ادارے میں ترقی کا معیار کارکردگی نہیں بلکہ تعلقات بن جاتے ہیں۔ پھر ہم حیران ہوتے ہیں کہ ادارے کمزور کیوں ہیں۔ ادارے اس لیے کمزور نہیں کہ آئین کمزور ہے، ادارے اس لیے کمزور ہیں کہ ہم نے قانون کو شخصیت کے تابع کر دیا ہے، ہم نے میرٹ کو سفارش کے قدموں میں بٹھا دیا ہے اور پھر اعلان کر دیتے ہیں کہ سسٹم فیل ہو گیا ہے۔ اس ملک کو کسی نئے نظام کی ضرورت نہیں بلکہ ایک نئے سیاسی عہد کی ضرورت ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں ایک میز پر بیٹھیں اور صرف 4 فیصلے کر لیں۔ پہلا، آج کے بعد پاکستان میں کوئی سرکاری نوکری سفارش پر نہیں ملے گی۔ دوسرا، خواہ کچھ بھی ہو جائے کسی کو ایکسٹینشن نہیں دی جائے گی۔ تیسرا، تبادلے اور تعیناتیاں صرف میرٹ پر ہوں گی، کسی فون کال پر نہیں۔ چوتھا، قانون طاقتور اور کمزور دونوں کے لیے ایک جیسا ہوگا۔ اگر یہ 4 فیصلے دیانتداری سے نافذ ہو جائیں تو مجھے یقین ہے کہ یہی نظام جسے آج ناکام کہا جا رہا ہے کل کامیابی کی مثال بن سکتا ہے۔ اگر ہم واقعی یہ مان لیں کہ پاکستان کا مسئلہ صرف نظام ہے تو پھر ہمیں یہ بھی بتانا ہوگا کہ آخر وہ کون سا نظام ہے جو ہمیں نجات دلا دے گا۔ کیا ہم دوبارہ گورنر جنرل کے دور میں واپس چلے جائیں؟ کیا پھر صدارتی نظام کو نافذ کر دیا جائے؟ کیا ایک اور مارشل لا لگا دیا جائے یا پھر ایک نیا آئین لکھا جائے؟ یہ سوال نئے نہیں ہے، یہ سوال اس ملک میں گزشتہ 7 دہائیوں سے پوچھے جا رہے ہیں، لیکن ہر بار جواب وہی نکلا ہے،
چہرے بدل گئے، حکومتیں بدل گئیں، وردیاں بدل گئیں، سیاسی نعرے بدل گئے، لیکن عام پاکستانی کی زندگی زیادہ نہیں بدلی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بیماری کا علاج نہیں کرتے، صرف درد کش گولی کھا لیتے ہیں۔ آج اگر تمام سیاسی جماعتیں واقعی پاکستان کو بدلنے میں سنجیدہ ہیں تو انہیں سب سے پہلے مفادات پر چھری چلانا ہوگی۔ سب سے پہلے پارلیمنٹ کے اراکین کو ملنے والی ترقیاتی فنڈز ختم کیے جائیں۔ آخر دنیا کے کس ملک میں اراکین پارلیمنٹ سڑکیں بنواتے ہیں؟ دنیا کے کس ملک میں ایم این اے اور ایم پی اے گلیوں کی نالیاں بنواتے ہیں؟ دنیا کے کس ملک میں ممبران اسمبلی گٹروں کے ڈھکن لگوانے اور ٹف ٹائلیں لگوانے کے افتتاح کرتے ہیں؟ یہ اراکین پارلیمنٹ کا نہیں بلکہ مقامی حکومتوں کا کام ہے۔ اراکین پارلیمنٹ قانون ساز ہوتے ہیں، ٹھیکیدار نہیں۔ لیکن ہمارے ہاں ترقیاتی فنڈ صرف ترقی کا ذریعہ نہیں رہے بلکہ سیاست کا سب سے بڑا ہتھیار بن چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی حکومت ان فنڈز کو ختم نہیں کرتی، کیونکہ پھر ممبران کی خرید و فروخت بند ہو جائے گی، کروڑوں اربوں کی دہاڑیاں نہیں لگیں گی۔ عمران خان بہت شور مچایا کرتے تھے کہ یہ فنڈز بند کیے جائیں کیونکہ یہ کرپشن اور سیاسی اثر و رسوخ کا ذریعہ ہیں، لیکن جب وہ خود وزیر اعظم بنے تو انہوں نے بھی یہ فنڈز بند نہیں کیے۔ پھر ہم بلدیاتی نظام کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان کی ہر سیاسی جماعت انتخابات سے پہلے اختیارات نچلی سطح تک منتقل کرنے کے لیے وعدے کرتی ہے، لیکن اقتدار میں آتے ہی سب سے پہلے بلدیاتی ادارے کمزور کیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مضبوط ضلعی حکومتوں کا مطلب ہے طاقت عوام کے قریب چلی جائے، اور طاقت چھوڑنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ حقیقت یہ ہے اگر ضلعی حکومتیں مضبوط ہوں، مالی وسائل ان کے پاس ہوں اور انہیں آئینی تحفظ حاصل ہو تو شہریوں کے زیادہ تر مسائل ان کی دہلیز پر حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہم نے عوام کے دروازے پر حکومت پہنچانے کی بجائے عوام کو حکومت کے دروازے پر کھڑا کر دیا ہے۔ پھر ایک اور تلخ حقیقت دیکھ لیجئے، ہماری اسمبلیوں میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو قانون سازی کے لیے مطلوبہ علمی تیاری رکھتے ہیں؟ کتنے سیاستدان باقاعدگی سے کتابیں پڑھتے ہیں؟ کتنوں نے پاکستان کا آئین مکمل پڑھا ہے؟ کتنے ارکان اسمبلی اجلاس سے پہلے ان بلوں کا مطالعہ کرتے ہیں جن پر وہ ووٹ دیتے ہیں؟ کتنے لوگ عالمی معیشت، خارجہ پالیسی یا آئینی تاریخ پر گفتگو کر سکتے ہیں؟ جمہوریت صرف الیکشن جیتنے کا نام نہیں، جمہوریت قانون سازی کا بھی نام ہے، اور قانون سازی مطالعہ، علم، تیاری اور ویژن مانگتی ہے۔ سیاسی جماعتوں کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ٹکٹ صرف اس شخص کو ملے گا جو فکری صلاحیت بھی رکھتا ہو، جو اسمبلی میں کھڑا ہو کر قانون پر گفتگو کر سکے، جو وزیر بنے تو بیرون ملک پاکستان کی نمائندگی اعتماد کے ساتھ کر سکے، جو صرف نعرے نہیں بلکہ دلیل بھی جانتا ہو۔ اب آخر میں دوبارہ محسن نقوی صاحب کی بات کی طرف آتے ہیں کہ اگر ان کی مراد یہ ہے کہ موجودہ نظام اپنی افادیت کھو چکا ہے تو اس کے متبادل نظام کی بھی نشاندہی ہونی چاہیے، کیونکہ نظام بدلنا صرف ایک تقریر پہ جملہ نہیں، یہ ایک ایسی تاریخی عمل ہوتا ہے۔ اس کے لیے آئینی اتفاق رائے چاہیے، سیاسی بصیرت چاہیے، قومی ہم آہنگی چاہیے، اور دوسری طرف ہمارا حال یہ ہے کہ قیام پاکستان کے بعد یہ ملک 26 برس تک مستقل متفقہ آئین سے محروم رہا۔ پھر 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو نے حکومت اور اپوزیشن کو ایک میز پر بٹھایا، شاید شدید سیاسی اختلافات کے باوجود ایک متفقہ آئین وجود میں آیا۔ اس آئین پر صرف حکومت نے نہیں بلکہ اپوزیشن نے بھی دستخط کیے، اور یہ وہ کارنامہ ہے جو ذوالفقار علی بھٹو جیسا تاریخ کا مطالعہ کرنے والا عالمی سطح کا لیڈر ہی انجام دے سکتا تھا۔ اور یہ 73 کا آئین ہے جس نے اس ملک کو جوڑا ہوا ہے۔ اس میں ترامیم ہو سکتی ہیں، ہوتی رہی ہیں اور آئندہ بھی ہوں گی، لیکن یہ کہنا کہ ہر بحران کا حل صرف نیا نظام بالکل غلط ہے۔ پاکستان کو نئے آئین سے پہلے آئین پر عمل کی ضرورت ہے، نئے نظام سے پہلے کردار کی ضرورت ہے، نئے اداروں سے پہلے نیت کی ضرورت ہے، کیونکہ قومیں کاغذ پر لکھی دفعات سے نہیں، ان دفعات پر عمل کرنے والے انسانوں سے بنتی ہیں۔ جس دن پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں یہ فیصلہ کر لیں کہ سفارش ختم ہوگی، میرٹ قائم ہوگا، کسی کو ایکسٹینشن نہیں ملے گی، تبادلے سیاسی نہیں انتظامی بنیادوں پر ہوں گے، بلدیاتی حکومتیں مزید مضبوط ہوں گی، ترقیاتی فنڈز اراکین پارلیمنٹ کی بجائے مقامی اداروں کے پاس ہوں گے، اور ٹکٹ صرف اہل اور باصلاحیت لوگوں کو ملیں گے، اس دن شاید ہمیں نہ صرف نظام بدلنے کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی یہ کہنے کی کہ سسٹم کولیپس کر چکا ہے، کیونکہ اس دن نظام وہی ہوگا، آئین بھی وہی ہوگا، پارلیمنٹ بھی وہی ہوگی، لیکن ایک چیز بدل چکی ہوگی: نیت۔ اور جب نیت بدل جاتی ہے تو پھر قوموں کی قسمت بدلنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔